اس وقت میں اور اس وقت کی عید میں کیفیات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی بلا شبہ فرق تو ہے. علامہ نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. بے شک. تو جیسے جیسے ہم آلات کی طرف بڑھتے گئے، مشینوں کا کام، اب تو قربانی بھی جو ہے وہ آپ نام لکھوا دیں جناب، گوشت گھر پہنچ جائے گا. ظاہر ہے اس کی روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جانور کو پالنا، گھر میں رکھنا ایک محبت، اب مصروفیات کیفیات ایسی ہو گئی. ایسے شہروں میں تو مسائل بھی ہوتے ہیں اور لوگ حق بجانے بھی ہیں، مشکل بھی ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے. 30-40 سال پہلے اگر چلے جائیں تو یہ والے معاملات نہیں ہوتے تھے. اس وقت لوگ بڑے شوق سے جانور لے آتے تھے، رکھتے تھے، پھر اس کا اکرام ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں سے قربان کیا جانا ہے، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھا جاتا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ احساس جو ڈیولپ ہوتا ہے، ایثار والا جو پہلو ہے، تو وہ قربانی کے جانوروں تک مومن کا ایثار چلا جاتا تھا، انسانوں سے بڑھ کر، انسانوں سے بھی آگے گزر کر جانوروں تک چلا جاتا. وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق میں تو شامل. اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے ایک اور میں پہلو عرض کروں بڑا دلچسپ آپ کے ذوق کی نظر، کہ جو نبوی معاشرہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کی 2 نمایاں خصوصیات تھی. بے شمار خصوصیات جی 2 نمایاں تھی، ایک ایثار اور ایک ادب. ایثار اور ادب جی ٹھیک. دیکھیں 3 درجے ہیں. ایک ہے عدل. عدل کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق دینا، جی برابر تقسیم کرنا، جو جس کا حق ہے اس کو ملے. احسان کیا ہے؟ اس کے حق سے زیادہ دینا. اس کو دینا. اور ایثار کیا ہے؟ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت ایک طرف رکھ کے اس کو آپ دے دیں. جس طرح جنگ یرموک میں ہوا، 6-7 لوگوں سے پیالہ پھر کر آیا. یہ ایثار، جو نبوی معاشرہ تھا وہ ایثار پر مبنی تھا. اور معاشرے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے وہ ایثار کی بنا پر ہی قائم رہتے ہیں. اس لیے قربانی رکھی گئی ہے. قربانی بھی تو ایثار ہے. سبحان اللہ. اچھا، دوسرا تھا ادب. یا آپ اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے 2 روایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے گھر رات گزارنی ہے انہوں نے، ام المومنین کے گھر. تو حضرت عباس اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ آج تیری پھپھو یا خالہ لگتی تھی رشتے میں، آج ادھر گزارنی ہے رات. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی چلے جاؤ، رات کو اٹھ کر دیکھنا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں، معمولات کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ ادا اپنائیں. یہ پہنچ گئے، بچے تھے، سو گئے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. فٹافٹ اٹھے، وضو کیا، اور بچے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ بائیں جانب ہٹ کر نا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی یہ پہنچے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول ہوئی، کان سے پکڑ کر دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کیا. جی ٹھیک. کھڑے رہے جب تک دست نبوت رہا، کھڑے رہے، جب ہٹ گیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے. کھڑے دائیں جانب رہے لیکن پیچھے ہٹ گئے. اچھا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب یہ ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا مال یا جالو کا ہزائی ثم تخلفونی. عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو انہوں نے جو جملہ بولا تھا وہ ہمارے لیے سبق ہے، آج نوجوانوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے. انہوں نے کہا وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِحِذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ کس کی ہمت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب تھا. آپ دیکھیں ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینہ. وَمَلَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. ان سے بڑا کون ہے مخلوق میں؟ ان سے بڑا تو کوئی نہیں. اچھا، اب دیکھیں یہ ادب تھا. یہ پھر ٹرانسفر ہوا. امام شافعی کہتے ہیں جب ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث پڑھتے تھے تو جب کتاب کھولتے تھے تو ہم اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صفحے کی آواز پیدا نہ ہو. علم کو جب تک تزکیہ کی بھٹی سے گزار کر اسے ادب آشنا نہ کیا جائے، میں اسے کہتا ہوں اگر علم کو مسلمان نہ کیا جائے تو وہ نفع بخش نہیں رہتا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر نفع بخش بنانا ہے تو اسے ادب کی بھٹی سے گزاریں. اگر نہیں گزاریں گے تو پھر علم فتویٰ باز ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، فساد انگیز ہوگا، اور جس کا مظاہرہ ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں. علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اور مولانا روم نے کہا تھا علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یار بود،
وہ علم جسے جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا جائے وہ سانپ بن کر انسان کو قدم قدم پر ڈستا ہے، اور وہ علم جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہیں وہ قدم قدم پر دوست بن کر رہنمائی کرتا ہے۔